بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد عاصم مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم نیکسٹ لیکچر لے کر آپ کے سامنے 10th کلاس کے لیے حاضر ہیں۔ آج ہم سبق نمبر 7 جو کہ آپ کا سبق چغل خور ہے، اس کا پارٹ 1 دیکھیں گے۔ مصنف کا تعارف اور سبق کی کچھ ریڈنگ اس کو حل کریں گے اور میں آپ کو کچھ ضروری باتیں سمجھاؤں گا۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی کتاب اور رف رجسٹر لے کر توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنیں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم مصنف کے تعارف کی بات کرتے ہیں۔ جو مصنف ہیں سبق چغل خور کے، وہ ہیں شفیع عقیل۔ شفیع عقیل کب پیدا ہوئے ہیں؟ 1930 میں۔ کہاں پیدا ہوئے ہیں؟ لاہور کے قریب ایک مشہور گاؤں، اب تو وہ بھی شہر تقریباً بن گیا ہے، تھینا میں پیدا ہوئے ہیں۔ تو میں تعارف آپ کو پتہ ہے، لفظ و لفظ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ آپ کو بھی بات اچھے سے سمجھ آ جائے۔ وہ ایک معروف صحابی، ادیب اور شاعر تھے۔ ناسازگار حالات کی وجہ سے، یعنی ان کے جو مالی حالات تھے وہ برے تھے، اعلیٰ تعلیم حاصل نہ کر سکے۔ ملازمت کے ساتھ ادیب فاضل اور منشی فاضل کے امتحان پاس کیے۔ اس وقت یہ ڈگریاں ہوتی تھیں۔ 20 سال کی عمر میں لاہور سے کراچی چلے گئے اور مجید لاہوری کے رسالے نمک دان سے وابستہ رہے۔ مجید لاہوری صاحب ایک رسالہ نکالتے تھے جس کا عنوان ہوتا تھا نمک دان، تو یہ اس کے ساتھ وابستہ رہے۔ پھر اس کے بعد اخبار جہاں اور روزنامہ جھنگ سے بھی منسلک ہو گئے۔ منسلک ہونا، جڑ جانا۔ ان کا اسلوب سادہ اور سلیس ہے، یعنی آسان۔ اسلوب کا مطلب ہوتا ہے طریقہ، اسلوب لفظ نہیں ہوتا، یہ اسلوب ہوتا ہے۔ ان کے تراجم ایسے ہیں کہ ان پر تبعزاد ہونے کا گمان ہونے لگتا ہے۔ تبعزاد مطلب کہ طبیعت ہی ان کی اس طرح کی ہو۔ ان کا زیادہ تر کام لوک داستانوں پر مشتمل ہے۔ لوک داستانیں کیا ہوتی ہیں ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں گے۔ انہوں نے لوک کہانیوں کے تراجم بھی کیے۔ مختلف لوک داستانوں کو اردو میں منتقل کر کے انہوں نے ایک بڑی ثقافتی اور علمی و ادبی خدمات سر انجام دی ہیں۔ ان کی تصانیف و تالیف کون کون سی ہیں؟ پنجاب کی لوک کہانیاں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، جاپانی لوک کہانیاں، ایرانی لوک کہانیاں، پیرس ہے، مجید لاہوری، ادبی مکالمے اور ہماری منزل غازیہ شہید شامل ہیں۔ ان کی ایک تصنیف پنجاب رنگ پر انہیں رائٹرز گلڈ کی طرف سے انعام بھی ملا۔ اب کراچی میں مقیم اور بطور صحافی روزنامہ جنگ سے وابستہ تھے، اور شفیع عقیل صاحب 2013 میں، آج سے 7 سال پہلے، اس جہان فانی سے چلے گئے۔ تو یہ جو بیٹا چغل خور سبق ہے، اس کا میں آپ کو ایک خلاصتاً مفہوم بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ اس سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، لوک کہانی سے کیا مراد ہے یہ بات سمجھنی ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوئی ہے۔ یہ لوک کہانیاں یا لوک داستانیں کسی معاشرے، تہذیب اور زبان کا قیمتی سرمایہ ہوتی ہیں۔ ان کہانیوں کے مصنف کا کسی کو عطا پتہ نہیں ہوتا۔ یہ کہانیاں سینہ بسینہ، یعنی آباء و اجداد سے ہم نے سنی، ہمارے آباء و اجداد نے اپنے آباء و اجداد سے سنی، ایک بندے نے دوسرے سے سنی تو سینے میں یاد کر لی، اس نے آگے کسی کو سنا دی، اپنی نسل کو سنا دی، اپنی بچوں کو سنا دی، اپنی قوم کو سنا دی۔ تو ایک نسل سے دوسری نسل میں منتقل ہوتی رہتی ان کے ذریعے سے۔ اب ان کے نتائج کیا نکلتے ہیں؟ ان کے نتائج نکلتے ہیں محبت پھیلتی ہے، ایثار کے جذبے ابھرتے ہیں، خلوص پیدا ہوتا ہے، مروت پیدا ہوتی ہے، اتحاد پیدا ہوتا ہے، دوستیاں پیدا ہوتی ہیں، جرأت و بہادری جیسی صفات معاشرے میں کیا کرتی ہیں، پروان چڑھتی ہیں، اور نسلوں کی کردار سازی میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ جیسے کہ ہم چھوٹے بچوں کو کہانیاں سناتے ہیں اور اس میں سے پھر ایک نتیجہ نکال دیتے ہیں۔ بہت ساری کہانیاں جو ہے وہ فرضی بھی ہوتی ہیں، جیسے گڈریے کی کہانی ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ فرضی کہانی ہو، ہم تو اس کو کتابوں میں پڑھتے ہیں نا، اب حقیقتاً ایسا ہوا ہے یہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جب ہم اس گڈریے کا انجام بتاتے ہیں کہ اس نے جھوٹ بولا اپنی قوم کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اور تیسری دفعہ اس کے اوپر کسی نے یقین نہیں کیا تو شیر ان سب کو کھا گیا۔
تو نتیجہ کیا نکلا بچوں کے لیے کہ جھوٹ بولنا بہت بری بات ہے، کہ یہ انسان کو برے انجام تک لے جاتا ہے۔ اگرچہ یہ ہمارے اسلام کے اندر قرآن میں اس سے منع ہے، حدیث میں منع ہے، لیکن ہم ایک کہانی کی صورت میں بچوں سے اس کا ایک نتیجہ نکال کر اچھے کی امید رکھتے ہیں کہ ہم ان کو بات سمجھ آئی ہوگی۔ اسی طرح بہت ساری کہانیاں ہم اپنے والدین سے سنتے ہیں، اپنے دادی دادا سے سنتے ہیں، یا ہم نے سن رکھی ہیں کہ جو ہمارے دل و دماغ کے اوپر ایسی بیٹھی ہیں کہ ہمیں اس کے جو نتائج ہیں انہوں نے آج تک فائدہ دیا ہے۔ تو یہ چغل خور کی ایک کہانی مصنف نے یہاں پر پنجابی لوک داستانیں جو ان کی کتاب ہے اس میں بیان کی۔ تو چغل خور چغلی کرتا ہے، اس کا مفہوم آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی ہم اس کی ریڈنگ اور اس کا خلاصہ جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو بتائیں گے۔ تو ایک چغل خور یہ ہوتا ہے کہ اگلے وقتوں کی بات ہوتی ہے، مصنف کہتے ہیں وہ کسی گاؤں میں رہتا ہے، وہ کیا کرتا ہے، دوسروں کی چغلی کھاتا ہے۔ ایک کی بات دوسرے کو بتا دینا، یہ چغلی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایک کی دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو، اس کو کہتے ہیں چغلی۔ اور یاد رکھیں کہ چغلی یہ ہمارے معاشرے میں جو بہت ساری برائیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو ہم سمجھتے ہی نہیں ہیں یا جن کا ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، ان میں سے ایک ہے غیبت کرنا، چغلی، حسد، بغض، کینہ، ٹھیک ہے، جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا جڑیں وڈنا، جڑیں کاٹنا، ٹھیک ہے، وہ ہے یہ چغلی، کہ ایک کی بات دوسرے کو، دوسرے کی تیسرے کو بتا کر دو لوگوں کی آپس میں لڑائی یا ان کے دلوں میں نفرت، بغض پیدا کرنا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر اس سبق کو بیان کرنے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ ہمیں چغلی جیسی جو بری عادت ہے اور یہ برا گناہ جو ہے معاشرے کے اندر ایک ناسور کی طرح پھیلا ہوا، اس کے برے نتائج سے ہمیں آگاہ کیا جائے۔ تو انہوں نے ایک چغل خور کی کہانی یہاں پر بیان کی ہے کہ اس کی عادت تھی کہ وہ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی اپنی اس عادت کو نہیں چھوڑ سکتا تھا، اور اسے پتہ بھی تھا کہ یہ میری بری عادت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس کے گاؤں والوں نے کیا کیا کہ اس کو ملازمت سے نکال دیا اور سب اس سے نفرت کرتے تھے۔ تو پھر اس نے اپنی گزر بسر کے لیے کسی دوسرے گاؤں میں جانے کا ارادہ کیا، اور پھر اس نے وہاں پر جا کر ایک کسان کے پاس ملازمت اختیار کی۔ پھر اس نے اس کسان کی بیوی کے ساتھ اس کی چغلی کھائی، اور بیوی کی چغلی اس نے جو ہے وہ کسان کے ساتھ کی۔ تو اس طرح پھر اس نے جو کسان کے سالے تھے، یعنی اس کی بیوی کے جو بھائی تھے، ان کے ساتھ بھی چغلی کی، اور ادھر سے کسان کے بھائیوں کے ساتھ بھی، اور ان سب کو وہ لڑا بڑھا کر وہاں سے نکل گیا، اپنی اس عادت کو اس نے پورا کیا۔ تو اس پوری کہانی کے اندر یہ ایک دلچسپ واقعہ جو ہے وہ بیان کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ہم نیکسٹ لیکچر میں کریں گے۔ آپ نے بیٹا اس کے مصنف کا تعارف اچھے سے کرنا ہے، اس کے MCQs بنانے ہیں، ٹھیک ہے، ان کی کتابوں کے نام جو ہے وہ یاد کرنے، جیسے کہ ہم پچھلے لیکچرز میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے خلاصہ کی ریڈنگ کرنی ہے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم جو ہے وہ اس پورے سبق کو جو ہے وہ جس طرح پہلے ریڈنگ کرتے ہیں اس طرح ہم ریڈ کریں گے، اور مشکل الفاظ کے معنی آپ کو بتائیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ لیکچر میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔